اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصر بیان کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے 155 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد احکامات کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ تصعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخشون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في أنفسكم ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون، جب تم بار بار جو ہے آگے بڑھ رہے تھے، ولا تلعون، اور واپس مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کوئی بھی، یعنی تم سارے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے لڑائی میں حصہ لیں۔ اور یہ غزوہ احد کا وقت ہے، غزوہ احد کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ رکو بھی، ابھی رکو، ہم حملہ کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جو کہ آگے بڑھ کے خود ہی حملہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم جو ہے وہ خود ہی اللہ کے پیغمبر کے حکم کے بغیر ہی حملہ کر رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، بات سنو، ابھی حملہ کرتے ہیں، کوئی کسی تدبیر سے حملہ کریں گے، لیکن تم بات نہیں سن رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں غم کی کیفیت آ گئی، یعنی جب تم نے پیغمبر کی بات نہیں نہ مانی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو ہے وہ غم کی کیفیت، تم میں جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی عجیب سی کیفیت تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ تمہیں کوئی غم نہ ہو جو تم سے چھن گیا ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس تکلیف کے جو تمہیں پہنچ رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک موقع پہ شکست دے دی تھی، یعنی جو غزوہ احد ہے اس موقع پہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی کفار سے، جب درے کے پچھلی سائیڈ سے جو ہے وہ کچھ گھڑ سواروں نے حملہ کیا، تو اس وقت جو ہے وہ جیسے مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پچھلی جانب سے حملہ کیا، اور جو 50 درے پہ کھڑے تھے آدمی صحابہ اکرام، تو ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور کافی زیادہ ان میں سے شہید ہو گئے۔ اس واقعے کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔
واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ کس وجہ سے جو ہے یہ حرکت کر رہے تھے، کس وجہ سے تم جو ہے وہ بار بار آگے بڑھ رہے تھے. تمہیں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فٹافٹ ہمیں فتح دے دے، جیسے غزوہ بدر میں ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمانا بھی تو بنتا ہے نا، ایسے ہی آسانی سے فتح دے دوں گا تو تم تو بلا وجہ خوش فہمی میں آ جاؤ گے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس غم کے بعد کیا کیا میں نے، آمنتاً امن کی کیفیت نازل کر دی، یعنی تم امن کی حالت میں ہو گئے. نعاسن تم پر اونگ آ گئی، یعنی ایسے تم جو ہے وہ تمہیں نیند کی کیفیت ہو گئی اور تم سو گئے، اور سو کے جب اٹھے ہو تو تمہاری جو ہے وہ حالت بہتر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر امن کی کیفیت نازل کر دی. یغشا طائفۃ منکم، ایک جماعت جو ہے وہ تم پر بھاری ہو گئی تھی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نیند نازل کی تو اس وقت ایک جماعت تم پر بھاری ہو گئی تھی، کافروں کی ایک جماعت نے تم پر حملہ کر دیا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلا دیا اور تم بہتر حالت میں آ گئے، تم ٹھیک ہو گئے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ اس نے تمہیں پریشانی میں ڈال دیا تھا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے متعلق بغیر کسی حق کے، جاہلیت کے، یعنی وہ جاہلیت کے یعنی ایسے ایسے گمان کر رہے تھے اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غلط جو ہے وہ باتیں سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ صحیح نہیں کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شکست دے دے گا، ان کو شکست سے روشناس کر دے گا. اس موقع پہ انہوں نے اس طرح کی جو باتیں کی تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کی کیفیت نازل کر دی. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی معاملہ نازل ہونے والا ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی چیز نازل کر دے، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی مدد اور نصرت نازل کر دے تاکہ ہمیں جو ہے وہ شکست میں جو بدلی ہوئی ہے وہ کامیابی کی میں تبدیلی اس میں ہو جائے، یعنی کامیابی ہو جائے ہمیں. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ نے شکست دی ہے تو پھر بھی اللہ نے کسی حکمت کے تحت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرتا تو وہ بھی کسی حکمت کے تحت کرتا نا، اسی لیے تم پریشان نہ ہو. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی وہ آپ سے ایسی ایسی باتیں چھپاتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ سے وہ چھپا کے رکھتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے وہ باتیں ظاہر کر دیتے ہیں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی پہلے ہی ہمارے اوپر فرشتے نازل کر دیتا، یا پہلے ہی ہمارے اوپر کوئی اپنا جو ہے وہ حکم نازل کر دیتا، پہلے ہی ہمیں ان کافروں سے بچا لیتا تو ہم آج اس میدان میں مارے نہ جاتے، ہمیں آج اس میدان میں شہید نہ کیا جاتا. یعنی یہ صحابہ اکرام کے اندر جو ہے وہ مایوسی پھیل گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس وقت جھٹکا دیا، تھوڑا سا آزمایا. قل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے جس جگہ پہ شہید ہونا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اس جگہ پہ لے آتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آ جاتا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ تمہارے سینوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ تم جو ہے وہ اسی آزمائش میں پڑ جاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اسی آزمائش کی وجہ سے تمہارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کر کے رکھ دیتا ہے میرا مالک. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، جو سینوں میں چیزیں ہیں، سینوں میں کوئی برائی چھپی یا کوئی اچھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے بہتر انداز میں جانتے ہیں. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں ملی تھی، یعنی دو جماعتوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی تو اس دن جو ہے کچھ لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگوں نے کہا ہم نہیں لڑنے والے، وہ واپس چلے گئے تھے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ واپس خود نہیں آئے تھے، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، ان کو شیطان نے کہا کہ ان کو نا شیطان نے کوئی لالچ دے دی تھی، اس وجہ سے وہ واپس چلے گئے. شیطان نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں جاؤ، تمہارے لیے
فلاں چیز پڑی ہے، مال پڑا ہوا ہے، تمہاری اولاد پیچھے ہے، تو تم کیسے یہاں پہ لڑائی کر سکتے ہو؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو بھی معاف کر دیا ہے، تم لوگ پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، خوب حلم والا ہے۔ حلم والا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔